حسن صاحب، لاہوریوں نے پابندی اوقات کو مکمل ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رات عین 12:01 پر بسنت بھرپور طریقے سے منانا شروع کر دی۔ کچھ مختلف آرا بھی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ لاہور کتاب میلہ میں لوگوں کی شرکت دیکھیں اور دوسری طرف بسنت میں لوگوں کی شرکت دیکھیں۔ اس قوم کو کتاب میں کوئی دلچسپی نہیں، اس قوم کو پتنگ اڑانے میں دلچسپی ہے۔ آپ تو آغاز سے ہی بسنت پر پابندی کے خلاف تھے، اب کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے بیان ہے آپ کا، اس کو شروع کرتے ہیں کہ رات عین 12:01 پہ بسنت بھرپور طریقے سے منانا شروع کی۔ پابندی اوقات نہیں، ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا، قوم ٹیڑھی ہے، ہم سب ٹریک سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ ڈنڈا تھا، پابندی اوقات۔ اور یاد رکھنا ایک زمانے میں رائز اینڈ فال آف سیولائزیشنز کے قاعدے، قوانین اور کلیے اور تھے۔ اب لیٹسٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے there are about 9 points کہ کسی بھی قوم کے عروج کے لیے پابندی اوقات نمبر 1 ہے، لیکن یہ ڈنڈا ہے، پابندی اوقات نہیں ہے، ہمارے نصیبوں میں نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات کہ مختلف آرا بھی ہیں، وہ ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، موجود ہیں، اور ان کو یہ بات نہیں پتا کہ دل کہاں سے آیا، پھیپھڑے کہاں سے آئے، انتڑیاں کہاں سے آئی، خون کہاں سے آیا، میں کہاں سے آیا، لیکن نہیں مانتے، تو اس لیے مختلف آرا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ لاہور کتاب میلہ میں لوگوں کی شرکت کم ہے اور دوسری طرف بسنت میں لوگوں کی شمولیت، تو بالکل غلط اور بیہودہ بات ہے۔ میں نے کل 3 گھنٹے گزارے ہیں، میرے اپنے پبلشرز ہیں پاکستان کے ٹاپ کے پبلشرز، بک کارنر، جیلم، تو میں تو ہر بک فیئر پہ وہاں ہوتا ہوں۔ آئی اسپینڈ اباؤٹ 2-3 آورز، میں 1 گھنٹے کا سوچ کے جاتا ہوں، پھر لوگوں کی وجہ سے پھر وہ سیلفیاں بیلفیاں، یہ وہ کتابوں پہ آٹوگرافس اور یہ اور وہ۔ اور میں ایک بات بتاؤں، میرے ساتھ یہ بھی تھا، اطہر بھی تھا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو مجھے اتنا سکون مل رہا ہے، آپ یقین کرو سیلاب لوگوں کا۔ میں نے آئی واز ویری ہیپی۔ وجہ کیا تھی؟ ینگسٹرز سے، نوجوان، بچے بچیاں، عمریں تو چہروں پہ لکھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جینزی جونزی جو آپ کرتے پھرتے ہو وہ پہنے ہوئے۔ ہاں، کوئی میرے جیسے کھوسٹ بھی تھے، لیکن میجورٹی۔ اور یہ ہے ادھر ہمارے یہ ایکسپو ہمارے گھر کے سامنے، تقریباً سامنے، اٹس میکسیمم 8 to 10 minutes ڈرائیو۔ I regularly go there، سال میں 2-3 بار یہ ہوتا ہے بک فیئر، یہ بالکل فضول بات ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا آپ کا بسنت والا کام، تو دیکھو بات سنو، پابندیاں کمزور حکمرانی کی نشانیاں ہوتی ہیں، احمقوں کی۔ یہ تہوار جو ہے، ان کے پیچھے ایک سائنس ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، ہمارا دین ہے، کوئی مذہب ہمارے دین سمیت بتاؤ جہاں نہیں اس طرح کے اوکیشنز ہوتے۔ وہ جنگلوں میں چلے جاؤ، وہ کون سے ہیں جو وہاں بھی ان کے انسانی نیچر ہے۔ اچھا، پابندیاں گھٹیا حکمرانی کی نشانی ہوتی ہیں، خصوصاً موسمی تہواروں کے حوالے سے یہ انتہائی احمقانہ اپروچ ہے۔ اچھا، ہاتھ صاف کو رکھو، اس کے جو دیکھو، لائف از اے پیکج۔ پیدا ہونے پہ جب جشن مناتے ہیں ماں باپ اور رشتے دار، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایک دن مرنا ہے، مار دو انہوں۔ زندگی کے ساتھ موت نتھی ہے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، مار دیو۔ ہاتھ صاف کرو کو، تم اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالیں گی، ڈبل سے باری بند، فلانا بند، ٹمکانا بند، یہ چھچوروں کے کام ہے۔ گڈ گورننس نو، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، ادھر لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہوتا، ڈبل زباری بند، انٹرنیٹ بند، موبائل بند، بجلی بند، منہ بند، آنکھیں بند، کان بند، سارا کچھ ہی بند۔ یہ گورننس ہے، یہ انسانی معاشرہ ہے۔ حیوانوں کا ایک ہجوم ہے، ان کو حیوانوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ڈسپلن سکھاؤ۔
ترتیب، تنظیم اور توازن کے ساتھ جینا سکھانا یہ کسی اور کی نہیں، حکمرانوں کی. انہوں نے جھکیں نہیں مارنی ہوتی، حرام کھاؤ چلو یار، وہ نہیں ہم روک سکتے. ڈھنگ کے کام بھی کرو. اچھا یہ باقی یہ بات مجھے بڑی افسوسناک لگی ہے، یہ کہنا کہ بک فیئر پہ رونق تھی. میں گھنٹے کا میں پتہ نہیں اٹ ٹک می مور دین 3 hours، اور میجورٹی یوتھ کی تھی. میرے جیسے بابے بابیاں کم تھے، اور ان میں بھی وہ لوگ تھے جو خود رائٹرز ہیں. وہاں کو خواتین حضرات جو ناول نگار ہیں، شاعری مائری کرنے والی، مطلب وہ زیادہ تر وہ تھیں. میجورٹی جو تھی، سویپنگ میجورٹی جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے یوتھ کے تھی. اور میں اتنا خوش، یہ فضول سی بات اٹھا کے اچھا یہ اچھا ٹرین کا حادثہ ٹرینیں بند کر دو، گاڑی کا حادثہ گاڑیاں بند کر دو. اچھا چبلو، لوگ مرتے ہیں، ہوتا ہے، کنٹرول کرو. آپ اس کو منیمائز، ختم کچھ نہیں ہوتا کہیں بھی. بس اللہ اللہ خیر صلاح. بہت اچھا تھا. اور یہ بسنت بھی بہت سینسبل کام کیا ہے. چلیں حسن صاحب، دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے، آپ انہیں سیاسی حاسدین یا سیاسی پنڈت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا. یار کیا عجیب سے، ہم پتہ نہیں ریٹارڈڈ لوگ ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہر چیز میں سازش. یہ پاکستانیوں کا ایک عجیب المیہ ہے، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکنا، ہر چیز میں سازش. گورے کی بھی سازش، کوئی سازش نہیں تھی، تم نالائق تھے، نائل تھے، ماچس کی ڈبیا جتنا انگلینڈ. اتنے بڑے برے صغیر پہ کہا تم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے وہ سازش تھی. کیڑی سازش ہوئی؟ تھوڑا تو سر نہیں سی ملتا. ایک اٹ واز اے ڈیڈ سوسائٹی. بہادر شاہ ظفر کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف تھے. کون کیا تھے نا، تمہاری کوئی افواج کا، اس کا نام نہیں یاد آ رہا، بریے کا ہے کوئی. یہ ہندوستان کی فوج کے لیے تو ہماری ایک بٹالین کافی ہے. کوئی تنظیم نہیں. 6,000 5,000 10,000 کیا ہوتے تھے؟ بادشاہ نو لوڑ پئی انہیں کیا کہ جی بھیج. اب مجھے 6,000 آپ کو 5,000 فاروق صاحب کو 10,000 بنایا، وہ ادھروں ادھروں کٹھے کر کے پینڈو چک لے آیا. نال انہوں نے گھوڑے دیتے، وہ 6,000 یا وہ 3,000 لے آیا. ان کو آپس میں رلتا ملتا ہی کوئی نہیں نا. فوج بہت منظم ادارہ ہوتا ہے. چنگیز خان نے پوری دنیا سویپ کر کے رکھ دی. وجہ پینے جائے سن. تو کبھی جا کے دیکھو، اس کے سزائے موت تھی کہ میرے دائیں کوئی سپاہی کھڑا یا بائیں، یا اس کے دائیں بائیں. میدان جنگ میں وہ بٹریل تھا، دغابازی، دھوکہ. اگر وہ پیچھے ہٹتا اس کو سزائے موت تھی. اتنا خوفناک ڈسپلن تھا. اچھا یہ اب آ گیا ہے کہ 3 دن میں سوچ بدل جائے گی. یار کتنی گھٹیا بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کو جو آگے لے جائیں گے. تسی اپنی مرضی نہ بسنت منانی ہے، 3 مہینے بعد پھر بسنت ہو جائے گی. بسنت کہتے ہیں پالا اڑنت، پالا اڑنت تو بسنت بھی اڑنت، پھر اگلے سال. تو یہ جس بات کی آپ حوالہ کر رہے ہو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ احمق لوگ ہیں، یہ تو چند روزہ ایک پیچ ہے. وقتی طور پہ اگر آ کے اس میں چلا چلا بھی جاتا ہے، اگر وہ دے گو بیک، جو جائے واپس جائے گا. 3-4 دن کا شغل میلہ ہے، ترسی ہوئی قوم ہے، بھوکے ننگے لوگ ہیں، شغل میلہ مل گیا ہے، بس ٹھیک ہے. ہر چیز بند ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. کیا منوس لوگ، پتہ نہیں. میں چند دن پہلے بہت ریٹائرڈ تھے کہ جی بھٹو صاحب تشریف لائے، ہی بس ٹپسی. اس نے کہا کہ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بین لیکر. ہو گیا. چند دن پہلے اخباروں میں تھا کہ پتہ نہیں پنجاب میں پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا اماؤنٹ تھا، اتنے کی الکوہل بکتی ہے. سارے اخباروں میں تھا.
3 4 5 6 दिन पहले, लेस देन अ वीक। ऐवी फजूल बातें, साजिश ढूंढना कि जी वो मीडिया इस तरह होता है, कतन नहीं। ये चंद रोजा एक पैच है, लोगों को मिल गया, वो कर रहे हैं, अच्छा है। इस मुल्क को प्रेशर कुकर बनने से बचाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, इर्द गिर्द मिसालें कितनी पिछले 1.5 साल में आई हैं सामने, नेपाल से लेके बांग्लादेश तक, और सारे मुल्क देख लो। होगा क्या? गैस क्या है? प्रेशर कुकर क्या? स्टीम निकलती रहे ठीक है, वरना वो लोहा तोड़ देती है। तो अच्छी बात है इसमें, अब साजिश थेरी और फलाना आइटम करना बोगस। ठीक। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सोच रखो, पसंद आई है इसको, अच्छे डिसेंट तरीके से। हर चीज के अदब आदाब होते हैं, त्योहारों के भी अदब आदाब होते हैं। खास तरह की बीचेज हैं, जाओ जाके पूरे वेस्ट में देखो, उनके अपने अदब आदाब हैं, सबके लिए खुली है। 90% बंदा उधर देखना भी पसंद नहीं करता, जाना चाहने जाओ, बीचों पे छोड़ो। बिल्कुल ठीक।